ہمارا کام، ہمارا رول، ہماری ڈیوٹی، اللہ نے ویژن اگر ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں شرع صدر عطا کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکمت و فراست اگر اپنے تحفے میں عطا کیے، تو ہمیں اسی کام کے لیے دیے کہ ہم حق کو سمجھ کے، جان کے، کھل کے اذان دیں، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے. مجھے ہے حکم اذان، لگے کسی کو بری، ہمیں سے کوئی فرق نہیں. دنیا کا کوئی ملک عدل کے بغیر نہیں چل سکتا. آپ جسٹس نافذ کریں. قرآن کہتا ہے قصاص میں تمہاری زندگی ہے. قصاص کا مطلب ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال. آپ قصاص نافذ نہیں کریں گے، پاکستان میں عدل کا نظام نہیں ہوگا، اس کے بعد ہر قسم کی انارکی ہوگی. عدل کا جو متضاد ہے وہ انارکی ہے، یا عدل ہوگا یا انارکی ہوگا. پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے وہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے. آج اللہ نے یہ اختیار اور حکم آپ کو دیا ہے، کل اللہ کے نزدیک آپ کو جواب دینا پڑے گا اس بات پر کہ پاکستان کا عدالتی نظام کام کیوں نہیں کر رہا ہے. ایک دہشت گرد کو بھی پاکستان کے عدالتی نظام نے سزائے موت نہیں سنائی. عدالتی نظام کولیپس ہو چکا ہے. عدالتیں بھی دہشت گردوں سے ڈرتی ہیں، پولیس دہشت گردوں سے ڈرتی ہے، لہٰذا پولیس پروسیکیوشن کا کیس نہیں بناتی. ججز کے سامنے اگر صحیح کیس آتا ہے تو جج اپنے بچوں کی جان کے خوف سے اس کو بری کر دیتے ہیں. میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو دہشت گرد گروہ ہیں جو کراچی میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کا تعلق MQM کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اگر قوم اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے رکھنا چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اور اسی لیے یہ لاشیں گرتی رہیں گی قیامت میں. آپ نے جو سب سے بڑے قاتل اور دہشت گرد ہیں ان کو حکومت دے دی ہے سندھ میں، وہی بھتہ خور ہیں، وہی ٹارگٹ کلر. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 62 اور 63 میں یہ صاف لکھا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو پاکستان کی نظریاتی اساس پر یقین نہیں رکھتی وہ الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. QM کے چیف الطاف حسین انڈیا جا کر کہتے ہیں پاکستان کا بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے. نظریات پاکستان کے آئین کے تحت MQM پاکستان کے الیکشن میں کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ نظریاتی اساس کو رونتے ہوئے جاتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ پارلیمنٹ میں اعلان کرتے ہیں، یہ جو ہے ان کے والد، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں. مفتی محمود صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی سرحدی گاندھی کہلاتے ہیں یہ لوگ. ولی خان عبد الغفار خان ساری زندگی پاکستان توڑنے کی کوشش میں، پختونستان بنانے کی کوشش میں. آج سیاسی جماعتیں، ان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مہن فروختن و چرزاں فروختن ملک کی آبرو بیچ چکے ہیں اور بڑی سستی بیچی ہیں. پچھلے صرف ایک ہفتے کے اندر 150 سے زائد پاکستان کے فوجی افسر اور جوان پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. ان کے بارے میں اس میڈیا میں کوئی بات نہیں کہی گئی. کسی ایک شہید کا نام بتا دیں جو پچھلے ایک ہفتے میں شہید ہوا ہو. اور 150 سے زائد افسر اور جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. لیکن آرمی اور رینجرز اور پیراملٹری کے خلاف جو طوفان برپا کیا گیا ہے، یہ طوفان برپا کرنے والے بھی یا نادان دوست ہیں یا دانا دشمن. انڈیا جاتے ہیں تو بال ٹھاکرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جا کے پاکستان آ کر آرمی کے خلاف اپنی خرافات بکتے ہیں. اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں ہے، ہر روز ہمارے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں، اس وقت فورسز کے خلاف بات کرنا غداری سے کم نہیں ہے. یا نادان دوست ہیں جو حماقت میں غداری کر رہے ہیں، یا ڈیلیبریٹ دشمن کے ایجنٹس ہیں ہماری صفوں میں، ففتھ کالمسٹ ہیں جو میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. کبھی امن کی آشا کو استعمال کرتے ہیں، کبھی سیفما کو استعمال کرتے ہیں، کبھی امریکن اور انڈین فنڈنگ کو استعمال کرتے ہیں ہمارے میڈیا میں پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف. پاکستان ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا انہی لائنز پر جن پر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیا تھا. ہماری آبجیکٹو ریزولوشن ڈیفائنڈ ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. اس آبجیکٹو ریزولوشن اب ہمارے آئین کا حصہ ہے. کوئی طاقت جو پاکستان کے آئین کو انفورس کر سکتی ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہو، اب ان کو موو کرنا پڑے گا. ہم زیادہ عرصے اس خرافات کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان ول ناٹ سسٹین دس کائنڈ آف انارکی. ہم یہاں فوج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ ڈی مورلائز مت ہوں. پاکستان کے پیٹریوٹس، پیار کرنے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ پاکستان کے دفاع کا جو کام کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی قوم اور عوام آپ کے ساتھ ہیں. ہم میڈیا میں بھی آپ کا دفاع کریں گے اور میدان جنگ میں بھی آپ کے ساتھ اپنے خون کی قربانی دیں گے جب تک آپ پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں. اور اس وقت جیسے ہم نے بات کہی آپ کو، ہر روز ہمارے بیٹے شہید ہو رہے ہیں پاکستان کے دفاع میں. اس وقت جو پاکستان آرمی کے خلاف بات کرے گا وہ غداری کرے گا، اور ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو غداروں کے ساتھ کرنا چاہیے. آرمی میں خرابیاں ہوں گی لیکن یہ معاملات ہم پیس ٹائم میں حل کر لیں گے. ہم مل کے بیٹھیں گے، معاملات طے کر لیں گے جب پاکستان میں ایک عزت دار غیرت مند حکومت موجود ہو. حالت جنگ میں فوج کو ڈی مورلائز مت کیجیے. اور اللہ کے فضل سے پاکستان نہ کانچ کا بنا ہے نہ ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے. جو فیصلے کرنے کریں، ہم ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اس پاکستان کی آبرو سب سے اہم ہے.
یہ ہمارا پیغام ہے قوم کے لیے اور فوج کے لیے, اور سیاستدانوں کو بھی سن لینا چاہیے یہ بات اچھی طرح. اللہ اکبر.